جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حفظ قرآن مجید کو مکمل کرنے والے اپنے طلباء کا آخری سبق سن رہے ہیں۔ ان میں آخری طالب علم ہماری اسی مسجد کے محمد ریحان آخری سبق سنانے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں۔ محمد ریحان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فیکم۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے بچوں کی تکمیل قرآن مجید کی تکمیل تشریف رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس کی حفاظت کے بہت سے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کلام کو، اس کتاب کو مسلمانوں میں، اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ محفوظ ایسا کیا، اس کے حروف اور اس کے الفاظ یہ ادھر ادھر ہوں، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اس کی حرکات، اس کا رسم الخط، لکھنے کا طریقہ کہ کس لفظ کو، کس حرف کو کیسے لکھنا ہے، اللہ نے وہ بھی محفوظ کر دیا۔ اور سب سے بڑی اور مزے کی بات یہ ہے، حروف، رسم الخط، الفاظ، زیر زبر، یہ بھی بڑی باتیں ہیں۔ بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے لہجے کو، اس کے تلاوت کرنے کے انداز کو، وہ بھی محفوظ کر دیا۔ اور آپ دیکھیں گے، جیسا کہ ہم نے نماز میں قرات کو سنا، ابھی بچوں کی قرات کو سن رہے ہیں، یہ قرات کا انداز بھی رب نے قرآن مجید کا رکھا اور اس کو محفوظ کیا۔ اور آپ جن لہجوں میں، جس انداز تلاوت میں، جس انداز میں تلاوت قرآن مجید کو ابھی سنیں گے، وہ بھی ایک ایسا طریقہ اور انداز ہے اور ایسا لہجہ ہے جس کو اللہ نے اہل مصر کے ذریعے سے محفوظ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانان جو مصر سے تشریف لائے ان کی تلاوتوں کو سنیں،